ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، میرا نام ظہیر عباس ہے۔ ایگل انٹرپرائز کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ آج تھوڑا سا بلیو ورڈ سٹی کے جو ایک میگا پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے ایک موازنہ کرنا ہے، فائدہ یا نقصان، کس کس کو فائدہ ہوا اور کس کس کو نقصان ہوا، آگے کس کو فائدہ ہونے جا رہا ہے اور کون نقصان میں جا رہا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، آپ انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ کا فائدہ ہوتا ہے یا آپ کا نقصان ہوتا ہے، یا آپ لاس کر دیتے ہیں یا پروفٹ لے لیتے ہیں، دو ہی چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک کی طرف جاؤں، میری آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو، نئی انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ میں پہلے جنرل بلاک کو لوں گا کہ فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہو رہا ہے اور آگے ہونے جا رہا ہے۔ فائدہ تو وہ لوگ کر گئے جنہوں نے اپنا پلاٹ 7 لاکھ میں بک کرایا، 70,000 روپیہ ڈاؤن پیمنٹ دی، یا 8 لاکھ میں بک کرایا، 80,000 ڈاؤن پیمنٹ دی، اور اپنی جو روٹین وائز اپنی چیزیں تھیں، جو سوسائٹیز کی پالیسی تھی اس کو فالو کیا اور اپنی پیمنٹ کو کلیئر کیا۔ اس کے بعد میپ بنا، بیلٹنگ ہوئی اور موقع کے اوپر پلاٹ آ گئے، آج وہ لوگ فائدے میں چلے گئے۔ 7 لاکھ کا ٹوٹل کاسٹ تھی یا 8 لاکھ کی تھی، آج سب کو پتہ ہے کہ اول تو سیکٹر 1 یا سیکٹر 2 میں پلاٹ ملتا نہیں ہے، اگر ملے بھی تو منیمم جو اس کا ریٹ ہے، منیمم بتا رہا ہوں، جو پوزیشن والا ہے وہ 10.5 لاکھ 11 لاکھ میں سٹارٹ ہوتا ہے، اور میں کئی ایسی ڈیمانڈز ہیں کہ میں بتا بھی نہیں سکتا کہ 14 لاکھ 15 لاکھ 5 مرلے کا لوگ ڈیمانڈز کر رہے ہیں مارکیٹ میں، اور وہ تو خیر کلائنٹ تک بڑی لیٹ پہنچتا ہے، وہ درمیان میں جو ہمارے عام ہیں یا ہمارے ڈیلرز بھائی ہیں وہ خود ہی اس کو اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ چیز بڑی محدود سی ہے۔ تو جب چیز محدود ہوگی تو آٹومیٹکلی ریٹ بڑھیں گے، اور جب مارکیٹ میں چیزیں زیادہ ہوں گی تو ریٹ کم ہوں گے۔ تو فائدہ کون لے گیا؟ بلیو وائٹ سٹی کا 5 مرلہ جنرل بلاک والے، سیکٹر 1 سیکٹر 2 والے، ٹوٹل بکنگ 7 لاکھ میں تھی یا 8 لاکھ میں تھی، آج 15 لاکھ 14 لاکھ 13 لاکھ میں پروفٹ جو ہے وہ سیل ہو رہا ہے۔ صرف 3 سال میں اپنے پیسے کو ڈبل کیا، ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار کریں تو زیادہ اچھا مل جائے گا۔ اس کے بعد چلتے ہیں نقصان۔ نقصان ان لوگوں کو ہوا کہ جنہوں نے اپنے پلاٹ تو بک کرا لیے، انسٹالمنٹ دیں، لوگوں کی کبھی خبروں کی نظر یہ رہا پروجیکٹ، کبھی لوگوں کی نظروں میں یہ رہا پروجیکٹ، متنازع چیزیں آتی رہیں، جبکہ ہر جگہ کے اوپر جہاں جہاں میڈیا نے اس کو خراب کیا، یا آپ کے الیکٹرانک نے، یا آپ کے سوشل نے، یا جو مخالفین تھے انہوں نے، تو ساتھ ہی بلیو وائٹ سل کی جو مینجمنٹ تھی وہ ان چیزوں کو کلیئر بھی کرتی گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آن گراؤنڈ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ جو لوگ مطمئن رہے وہ فائدے میں چلے گئے، جو ڈاما ڈول رہے، پنجاب میں ڈاما ڈول رہے، یار دیواں کہ نہ دیواں، میرے سے پوچھا، میں نے کہا دے دو، کسی اور بندے سے پوچھا، نہ دی، کوئی جڑے پیسے پھنسا بیٹھا، اگے نہ پھنسائیں، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ جن لوگوں نے پیمنٹیں کی ہیں آج وہ حقدار ہیں ان چیزوں کے، اور جن لوگوں نے پیمنٹیں نہیں کی ہوتے ہوئے بھی اور ڈاما ڈول رہے تو نقصان ان کو اٹھانا پڑا 2 صورتوں میں۔ ایک تو ان کو پلاٹ نہیں ملا، اور دوسرا ان کو اب سر چارج لگنا شروع ہو گیا ہے، وہ اب جرمانے بھی دیں گے اس کے۔ اب وہی پلاٹ 7 لاکھ والا اگر آپ کو 10 لاکھ میں پڑے گا تو وہ آپ کا نقصان بھی ہے، لیکن چونکہ قیمت ابھی نہیں آ گئی ہے 12-12.5 لاکھ روپیہ، چلیں 10 لاکھ میں بھی اگر آپ کلیئر کراتے ہو تو آپ کو فائدہ ہے، آپ کو نقصان پھر بھی نہیں ہونے والا۔ لیکن اگر آپ جو ہے اس کو رکھنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار اس کو میں کنٹینیو کروں، چاہے تھوڑا بہت سرچارج لگ بھی گیا تو خیر ہے، تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اب فائدہ ہوگا۔ آپ نقصان والے، مشکلات والے جو ایشو تھے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں۔ اب ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، وقت آتا رہتا ہے سارے پروجیکٹوں کے اوپر، کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے۔ یہ سارے ڈرامے ہم نے پرانے جتنے بھی پروجیکٹ تھے، بھلے ٹاپ سٹی ہو، ممتاز سٹی ہو، یا دوسرے تیسرے، ہم نے دیکھے ہیں، اور بات بھی اسی کی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی بات ہوتی ہے۔ جس کے اندر کوئی بات ہی نہیں ہے اس نے بات کیا کرنی ہے؟ تو لہٰذا
میں تو ایک سجیشن ہی دے سکتا ہوں، باقی فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اگر پلاٹ رکھنا ہے، کنٹینیو کرنا ہے، تو آپ پروفٹ میں ہی جائیں گے، لاس میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، پروفٹ کا میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے کہ جنرل بلاک میں کن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور کن کو نقصان ہو رہا ہے. چلتے ہیں اوورسیز کی طرف. تو چونکہ اوورسیز کے بھی بہت لوگوں نے 13,50,000 کی بکنگ کرائی تھی یا 1-2 انسٹالمنٹیں پے کی، اس کو سٹاپ کر گیا تھا. ان کو وارن کر رہا ہوں کہ سوسائٹی جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی فائن کرنا شروع کر دے گی عن قریب. آپ کو وہاں پہ بھی لاس ہو سکتا ہے. آپ اگر رکھنا چاہتے ہیں، آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ میں نے اس پروجیکٹ میں انشاءاللہ جو ایک کامیاب پروجیکٹ ہے، اور اس وقت آپ یوٹیوب کے اوپر صرف اتنا ایک بلیو ورڈ سٹی کا ڈالیں تو آپ کو میرے جیسے ہزاروں لوگ آ جائیں گے جن کی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر پڑی ہے بلیو ورڈ سٹی کے حوالے سے. صرف میں ہوں تو نہیں ہوں، میں ایک جھوٹ بول سکتا ہوں یا 2-4 اور لوگ بول سکتے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے اوورسیز میں اپنی بکنگ کرائی ہوئی ہے تو اس کو بھی کنٹینیو کریں، ورنہ آپ کو بھی جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور جن لوگوں نے کرا لیا، جن کو بیلٹنگ ہو گئی ہے، جن کو پلاٹ نمبر مل گئے ہیں، عن قریب انشاءاللہ جب دوسری بیلٹنگ سے پہلے اس کے ریٹ مزید سٹیبل ہو جائیں گے اور آپ لوگ اس میں بھی پروفٹ میں جائیں گے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے ڈسکاؤنٹ کے تھرو وہاں پہ اپنی 50% یا 100% پیمنٹیں کی ہوئی ہیں. تو چلے وہ جو آپ کا لیول پہ بھی پلاٹ جائے تو پھر بھی آپ لوگ پروفٹ میں ہیں، آپ لوگ لاس میں نہیں ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر آپ ان چیزوں کو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی انسٹالمنٹ جو ہے وہ کنٹینیو کریں. بہت لوگوں کے مجھے بھی کالز آتی ہیں. رات کو بھی ایک بندے کے سعودیہ سے آیا ہوا تھا کہ یار یہ بہت بڑا فراڈ ہے. میں نے کہا سر مجھے بتا دیں کہ فراڈ کیا ہے، کس کو آپ فراڈ کہتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے پیسے لے کر بھاگ گئے؟ کیا سائٹ کے اوپر کام نہیں ہو رہا؟ کیا ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی؟ کیا جتنی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہیں سوسائٹی نے، ڈیلر نے نہیں، سوسائٹی نے جتنی کمٹمنٹس کی ہیں، کیا وہ اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہا؟ ٹائم سے پہلے کیا وہ ڈیلیوری نہیں دے رہا؟ تو اگر 1 دن یا 2 دن مشینری کھڑی ہو جاتی ہے، کل ایک بندے کا مجھے فون آیا تو مجھے کہہ رہا ہے یار وہاں پہ تو ساری مشینری کھڑی ہے. تو مشینری کھڑی ہے، شکر ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ اٹھا کر لے گئے. مشینری کھڑی ہے اس لیے کہ پچھلے 2 دن سے اتنی تیز بارش ہوئی ہے، اور کامن سینس کی بات ہے کہ جب اتنی تیز بارشیں ہوتی ہیں تو ہیوی مشینری وہاں پہ نہیں چلتی ہے. تو اس لیے برادرانہ ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ پلاٹ لینا چاہتے ہیں آپ نقصان میں نہ جائیں. ہمیشہ انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ اوپر کی طرف جاننا ہے، پروفٹ لینا ہے، اور آپ نیچے کی طرف مت آئیں، کیونکہ آپ کے پیسے ہیں اور آپ اس کو کلوز کریں. اس چیز کو آپ مختلف ٹائم میں آفرز آ رہی ہوتی ہیں، آفر اویل کریں، اور اپنی جو آپ کا ایک خواب دیکھا ہے میں نے یا آپ نے بلیو ورڈ سٹی کو، انشاءاللہ کہ یہ ایک بہت بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ بنے گا، اور انشاءاللہ بنے گا، نہ بننے والی آپ کوئی صورت نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی جو انسٹالمنٹ ہے آفر کے تھرو آپ ضرور لگوائیں، اور نئی اگر بکنگ کرانا چاہتے ہیں تو نئی بکنگ میں آئیں اور آپ اس چیز کو کنٹینیو کریں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو لاس نہیں ہوگا، آپ کو پروفٹ ہوگا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ انسٹالمنٹ پے نہ کر کے لاس میں جانا چاہ رہے ہیں یا انسٹالمنٹ پے کر کے آپ پروفٹ میں جانا چاہتے ہیں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ آگے نئی ویڈیو اور نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تھینک یو.